بہت پیاری آواز میٹھی آواز دے نال نظم پیش کر رہے سی بچہ عثمان اعجاز فقیر جڑا رکشے والا سی نا، ماشاءاللہ اس کا بچہ ہے۔ تو اللہ اس بچے دے علم و عمل دے اندر برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح ہی حمد و نعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیش فرماندا رہے۔ تو بلا تاخیر میں خطابات دے سلسلے نو اگے بڑھاندا ہویا، پہلا خطیب حضرت مولانا قاری ارشد صاحب، انہاں نو دعوت خطاب دیواں گا، مائک تے تشریف لیان مولانا قاری ارشد صاحب۔ تو تسی بھی جڑا ہے نا تھوڑا جا بیداری دا ثبوت دیا کرو، بالکل برف دے گھوڑے بن جاندے نے۔ وہ مائک تے جڑا کھڑا ہوندہ ہے پتہ نہیں کہندا ہے کہ میں دیواراں نو سنا رہا کہ پتہ نہیں جندے جاگ دے اگے کوئی بیٹھے نے، بندہ سبحان اللہ آکھ لیندا ہے۔ تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہن نال اللہ جنت اندر درخت لگا دیندا ہے۔ تو اتنا مشکل کام تے کوئی نہیں ہوندہ کہ بندہ کم از کم سبحان اللہ ہی کہہ لوے، الحمدللہ کہہ لیندا ہے، بارک اللہ کہہ لیندا ہے۔ تو اس واسطے میں خطاب واسطے دعوت دیواں گا حضرت مولانا قاری ارشد صاحب، وہ مائک تے تشریف لان اور اپنا خطاب پیش فرمان، اپنی بیداری دا ثبوت دیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا قاری ارشد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی فہما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ یا رب سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلقه كلهم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہو کے قربان اسی ہار بیٹھے دل، آمینہ دے لال جدو گئے سانو مل۔
ہو کے قربان اسی ہار بیٹھے دل آمینہ دے لال جدو گئے سانو مل صبح و شام میں آقا دا دیدار ملیا صبح و شام میں آقا دا دیدار ملیا رج رج سونے دا دیدار ملیا سوتے ہوئے چہرے ساڈے گئے کھل آمینہ دے لال جدو گئے سانو مل ہو کے قربان اسی ہار بیٹھے دل آمینہ دے لال جدو گئے سانو مل او چھڑے آنے کلمہ بلال سونے دا او چھڑے آنے کلمہ بلال سونے دا ہر جاتے رکھ دا خیال سونے دا کافران لا چھوڑی پوری پوری ٹل آمینہ دے لال جدو گئے سانو مل ہو کے قربان اسی ہار بیٹھے دل آمینہ دے لال جدو گئے سانو مل مختصر حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر بے مثل بے مثال آمینہ دلال پیکر و حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر بالا واسے خاصے اللہ رب العالمین کو دعا گو ہاں کہ اللہ ساڑا اج دا مل بیٹھنا دین دی نسبت نال اللہ قبول فرما کے ساڑے لئی نجات دا ذریعہ بنائی اور میں مختصر وقت دے اندر جو کچھ بیان کراں اللہ سانو سنا کے اس دے مطابق اپنی زندگی دے روز و شب گزارن دی توفیق عطا فرمائی عزیز ساتھیو ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے کہ اللہ پاک دنیا دے اندر کامیابی نال ہم کنار کر دے جیڑا بھی بندہ ہوئے ان دی سوچ فکر اور ذہن سازی ہوئے گی کہ اللہ پاک ایسی کامیابی دے کہ جڑی دنیا دے اندر بھی عزت ہوئے آخرت دے اندر بھی عزت ہوئے سارے دی خواہش ہوندی ہے لیکن اللہ پاک نے اونا لوگاں دا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ پاک فرماندے نے اگر تو کامیابی چاہنا ہے اپنے آپ نو دنیا دے اندر آخرت دے اندر کامیابی دا سبب حاصل کرنا چاہنا ہے اس طریقے دے مطابق زندگی گزار میں اللہ پاک کامیابی تیرے نامے لا دیاں گا کیوں اللہ رب العالمین نے کلام پاک اندر فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اے میرے محبوب علیہ السلام اے دنیا کامیابی حاصل کر رہی ہے انہاں دے اندر فرق نہیں کر رہے حلال بھی کما رہے نے حرام بھی کما رہے نے لیکن میرے سونیا میں اللہ کہہ رہا ہاں انہاں نو کامیابی انج نہیں ملنی انہاں نو کامیابی انج نہیں ملنی اللہ جی کیویں ملنی ہے ذرا انہاں نو واعظ کرو نا اعلان کرو نا خطاب کرو نا تے میرے محبوب فرماندے نے اللہ پاک نے فرمایا ہے کامیابی چاندے جے
تے اپنا ایمان نہ لوگاں ورگا کر لو جنہ دے بارے اللہ نے کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اگر کامیابی چاندے جے اپنا ایمان نہ لوگاں ورگا کر لو نا تے کامیابی تھوڑا مقدر بن جائے گی نا کامیابی تھوڑا سبب بن جائے گی نا میں ایک مثال تھوڑے سامنے رکھ کے اجازت چاہواں گا میرے محبوب علیہ السلام دا کیویں دا ایمان ہونا چاہیے میرے محبوب دا پروانہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کون صہیب مکے دے بازاراں اندروں گزردا ہوئے تے لوکی ویکھ کے کہندے نے کہ مکے دا شہزادہ جا رہا ہے مکے دا سردار جا رہا ہے جڑی خوشبو استعمال کردے نے دوبارے اپنے جسم تے نہیں لگاندے جڑا لباس ایک واری پہن لین دوبارے لباس نہیں پہن دے او اعلیٰ قسم دے کھانے مہیا نے تے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے آقا دا یار بنیا ہے آقا دا غلام بنیا ہے آپ ویکھیا جے کامیابی کیویں مقدر بن دی ہے میرے محبوب دا دیوانہ ہو جائے گھر والیاں خبراں ہو گئیاں کہ صہیب مسلمان ہو گیا ہے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے تے سارے مکے والے جمع ہو گئے رشتہ دار بیلی تے سجن جمع ہو گئے جننے بھی سی سارے آ کے کہندے نے صہیب تینوں کیڑی شے دی کمی ہے کیڑی گل دی کمی ہے ذرا ویکھنا جیڑا اوندا کلمہ پڑھ لیندا ہے اے اوندا عالم تے بلال ورگا ہو جاندا ہے جیڑا اوندا مرید بن جاندا ہے اے اوندی حالت سمیہ ورگی ہو جاندی ہے او جیڑا اوندا کلمہ پڑھ لیندا ہے اوندی حالت ابو بکر ورگی ہو جاندی ہے اے صہیب تینوں اسی کہنے آ تینوں رشتے چاہیے نے اسی لا کے دیواں گے سرداری چاہیے تیرے قدماں دے اندر رکھ دینے آ تے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اے آفر میرے نبی نو بھی ہوئی سی نا اے پیشکش میرے نبی نو بھی ہوئی سی نا اور تینوں سرداری چاہیے سرداری دیواں گے تینوں رشتے چاہیے نے رشتے دیواں گے نا لیکن نبوت دا دعویٰ چھڑ دینا تے میں اوندا امتی آنا اوندا صحابی آن اوندا یار تے بیلی آنا میں کیویں چھڑ سکنا وام حتیٰ کہ روایات دے اندر آندا ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں جسم تو لباس بھی اتار لیا گیا جسم تے ٹاٹ پایا ہویا ہے واہ صہیب میں تیری عظمت تو صدقے جاواں نبی لئی سب کچھ چھڑ دیتا ہے توحید لئی سب کچھ چھڑ دیتا ہے اج اسی غور کرنا ہے کہ اسی نبی دی کیڑی حدیث سے عمل کر رہے ہیں اج اسی سوچ کے جانا ہے نا کہ اسی نبی دی کیڑی حدیث دے مطابق اپنی زندگی دے روزوں شب گزار رہے ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھیا مکے نو چھڑ دیتا مدینے وال جا رہا ہے یسرب وال جا رہا ہے آ میں ایتے تیری ذہن سازی کردہ جاواں ایک کیڑا مدینہ ہے نا اور جنوں ویکن تو بعد ہر حاجی کہندا ہوئے گا نا آقا مدینے اندر مل جائے آشیانہ میرے خدا عطا کر مدنی کا آستانہ میرے خدا عطا کر مدنی کا آستانہ مر کر حشر میں جاؤں آقا کو کہتے پاؤں کیا کچھ بھی نہ پوچھو اس سے یہ ہے میرا دیوانہ آقا مدینے اندر
حضرت صہیب چل رہے نے مدینے وال جا رہے نے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا شہر ہے آخر کار مدینے دے اندر پہنچ گئے جسم تے ٹاٹ پایا ہویا ہے او بھی ایک چادر دی شکل دے اندر ہے نا مسجد نبوی اندر آ گیا رات دا وقت ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا کونے تے کون بندہ ہے نا نظراں دوڑائیاں آخر کار میرے مصطفیٰ کہندے نے صحابہ راہ چھڑ دیو نا میرا ذوالوجہتین آیا ہے نا او کیسا منظر ہوئے گا کیسا لمحہ ہوئے گا اور جدو میرے مصطفیٰ یاراں دے اندر ہون گے اور کیسا لمحہ ہوئے گا نا جدو میرے آقا دے سامنے ابو بکر ہوئے گا عمر ہوئے گا عثمان و علی طلحہ زبیر ہون گے میرے آقا دے سامنے بلال ہوئے گا اور جب بیٹھتے ہوں گے محفل میں دیدار کا عالم کیا ہوگا جب بیٹھتے ہوں گے محفل میں دیدار کا عالم کیا ہوگا ان کی زلف کا تذکرہ ہے قرآن میں ان کی زلف کا تذکرہ ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا آگے صہیب میرے مصطفیٰ ور نظراں دوڑائیاں آقا فرماندے نے یارو کون آیا ہے اے او میرا یار آیا ہے کہ جڑا مکے دے بازاراں وچوں گزر جائے تے لوکی ویکھ کے خوشبوواں سونگ کے کہندے نے کوئی ہور نہیں گزریا اے تو صہیب گزر کے گیا ہے اج حالت ویکھی تے میرے مصطفیٰ نے اکھاں وچوں ہنجو تاری ہو گئے تے میرے آقا نو کہندا سونیا میں سب کچھ چھڑ کے تھوڑے کول آ گیا خدا را توجہ میرا جملہ آقا کہندے ہون گے صہیب کچھ نہیں لٹایا ہن تے کچھ لین آ گیا ہے نا تے حضرت صہیب کہندے ہون گے سونیا ماں نو چھڑیا تھوڑی خاطر باپ نو چھڑیا تھوڑی خاطر رشتہ داراں نو چھڑیا تھوڑی خاطر خدا را توجہ اینو انج سمجھ لو نا صہیب کہندا ہوئے گا اے تیرے صدقے میری جند جان سنیا تیرے صدقے میری جند جان سنیا باویں ضلع فیصلہ آباد ہووے ضلع جنگ ہووے او کاڑا ہووے تیرا شہر تاندلے والا ہووے تیرے صدقے میری جند جان سنیا کراں تیرے اتوں جند قربان سنیا وے تیرے صدقے میری جند جان سنیا تے اللہ پاک نے انعام کیویں دا عطا کیتا اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سنیا میں اینا تے راضی ہو گیا میرے تے راضی ہو گئے اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر صحابہ دی سیرت دے مطابق صحابہ دے عمل دے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے توفیق عطا فرما وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین